آن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری خداوند. اعوذ باللہ السميع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، عربی کے درس میں یعنی قرآن فہمی کے درس میں ہم نے کل تک جو ایک اسم کے مختلف ضروری علائم کی بات تھی ان کے بارے میں پڑھ لیا. تو آخر میں ہم پہنچ گئے ہیں جملہ بنانے پر. اب آج سے انشاءاللہ آپ جملے بنا سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے چھوٹے، پھر بڑے بڑے بڑے. اس طرح سے آپ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے عربی بولنے پر بھی آ سکتے ہیں. تو لیکن اس سے پہلے ایک تھوڑی سی مزید وضاحت معرف باللام کے بارے میں. ہم نے کہا تھا کہ نکرہ اور معرفہ میں معرفہ کی ایک قسم ہے معرف باللام. معرف باللام اور معرف باللام یعنی مثلا ہم کہیں گے حمد، ہم کہیں گے حمد، تو حمد نکرہ ہے، کامن ناؤن، پراپر ناؤن نہیں ہے. اس کو پراپر بنانے کے لیے حمد سے پہلے ال لگائیں گے تو الحمد بنے گا، الحمد. ٹھیک ہے نا؟ کتاب سے پہلے کتاب ہے تو یا معرف باللام ہے، یا بھی خاص ناؤن ہے. کتاب ایک عام نام ہے، کامن ناؤن. ال لگائیں گے پہلے تو یہ خاص نام بن گیا. عام نام کے لیے انگریزی میں اے لگتا ہے آرٹیکل، اے بک، اے اسکول، اے سٹی. لیکن معرف باللام یعنی خاص، جب معرف باللام یہ کسی طریقے سے پراپر ناؤن ہو تو اس میں دل لگتا ہے. اے بک، آئی بوٹ اے بک، کتابوں میں سے ایک کتاب میں نے خریدی. دا بک کاسٹس ₹15. اس کتاب کی قیمت 15 روپے ہے. اب جو 15 روپے کی قیمت ہے وہ ہر کتاب کی نہیں ہے، جو میں نے خریدی اسی کی، یعنی دی سے یہ بک خاص بن گیا. اسی طرح دی کے بجائے آل لگانے سے آل دی کی جگہ ہے. آل کتاب بک، آل کتاب دے بک. تو آل جو ہے یہ ڈیفینٹ آرٹیکل ہے. آل کے بغیر جو صورت ہے وہ انڈیفینٹ ناؤن کی، انڈیفینٹ یعنی کامن ناؤن. تو انگریزی میں آرٹیکل کا نام ہے یہ ڈیفینٹ اور انڈیفینٹ. اے انڈیفینٹ آرٹیکل، دا ڈیفینٹ آرٹیکل. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ عربی میں ایسا نہیں ہے، عربی میں آرٹیکل کا مسئلہ ہے نہیں. ہم نے یہ سمجھانے کے لیے کہا آرٹیکل دا ڈیفینٹ
اے انڈیفینٹ. بہرحال اس طرح سے یہ خاص بنتا ہے. اب یہاں آپ یہ خیال رکھیں کہ یہ آل اور نکرا یعنی معرب باللام اور نکرا یہ صرف ایک مقصد کے لیے نہیں ہوتا, یہ مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر آل یعنی آل اصل میں لام ہے, الف جو اس سے پہلے ہے وہ الف اس کا جز نہیں ہے, وہ پڑھنے کے لیے لگایا جاتا ہے حمزۃ الوصل, تاکہ ہمیں قطع کے شروع کرنے کے وقت پڑھنے میں آسانی ہو جائے. اگر مثال کے طور یہ الف نہ رکھا جائے تو کیا ہم اس لفظ کو پڑھ سکتے ہیں؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ ہم کشمیر کے لوگ یا انگلش پیپل اس لفظ کو پڑھتے ہیں نا. ذرا پڑھیے, اسکول پڑھیے, آپ پڑھیے, شاباش. انگریز بھی اسی طرح پڑھتے ہیں. یہ کانسوننٹ سے پڑھا جا سکتا ہے لیکن ہر کوئی نہیں پڑھتا. ہندوستانی سب کے سب جس بھی پروونس کا ہوگا وہ اس حرف کو نہیں پڑھ سکتا, تو اس کو پڑھنے کے لیے وہ جب پڑھتے ہیں تو الف ساتھ میں لگاتے ہیں, اسکول پڑھتے ہیں. آپ سمجھیں؟ سین جہاں بھی پڑھنا ہو وہ پہلے الف لگاتے ہیں, ورنہ وہ پڑھ نہیں سکتے. ریلوے اسٹیشن ہو تو اسٹیشن نہیں پڑھ پائیں گے, اسٹیشن وہ نہیں پڑھ سکتے, وہ پڑھتے ہیں اسٹیشن. اسٹیشن پڑھتے ہیں نا کہ غلط ہے, یعنی وہ اسٹیشن نہیں پڑھ سکتے. ان کی زبان ایسی نہیں ہے کہ وہ کانسوننٹ سے شروع کرے. اسی طرح سے عربی میں یہ مسئلہ ہے کہ یہ لام تعریف جو ہے اس کو لام تعریف کہتے ہیں, معرب باللام یعنی لام تعریف. یہ لام تعریف جو پڑھا جائے تو پڑھا نہیں جا سکتا. کیوں نہیں پڑھا جا سکتا؟ کیونکہ یہ کانسوننٹ لفظ ہے اور یہ ساکن ہے. یہ ساکن ہے, یہ متحرک نہیں ہے. اگر اس کو متحرک کیا جائے تو اس کے معنی بدل جائیں گے. ل کتاب بنے گا یا ل کتاب بنے گا, اور ل کا معنی کچھ اور ہے, ل کے معنی کچھ اور ہے. ل اور ل کے کچھ الگ ہی معنی ہیں. تو اس کے معنی برقرار رکھنے کے لیے اور تاکہ پڑھا جائے ایک حمزۃ الوصل پہلے لگایا جاتا ہے, تو ہم کہتے ہیں آل کتاب. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو لہٰذا اصل میں یہ چیز نہیں ہے, اصل میں لام ہے. یہ پڑھنے کے لیے لگاتے ہیں, جیسے یہاں اسکول اور اسٹیشن میں پڑھنے کے لیے الف لگاتے ہیں وہ لوگ, ٹھیک ہے. لہٰذا یہ لام تعریف ہے. ایک لام پہلے پڑھے ہیں, یہ دوسرا لام ہے. کون سا پہلے پڑھا ہے؟ شاباش. کون سا لام پہلے پڑھے ہیں؟ پہلے جب سے شروع کیا, جب سے قرآن فہمی کا درس شروع کیا, پہلا لام ہم پڑھ چکے. وہ کون سا ہے؟ کامن سینس کا ٹیسٹ ہے, ٹیسٹ آف کامن سینس. حرف ہجا, لام, لام ہجا. حروف تہجی نہیں ہے, حروف تہجی الف با تا سا اس طرح سے, تو لام اس میں نہیں ہے, وہ لام حروف تہجی ہے, وہ پڑھ چکے ہیں. اور یہ ہے لام تعریف. تو اب آپ نے سمجھ لیا کہ جو لام تعریف ہے اس کا پہلا مقصد ہے کہ کامن ناؤن کو نکرا کو خاص بناتا ہے. نکرے سے پہلے لگتا ہے تو نکرا کو خاص یعنی معرفہ بناتا ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ صحیح سمجھ گئے نا؟ ویری سمپل, اس میں کوئی مشکل نہیں, بہت آسان ہے کہ نکرا کو معرفہ بنانے کے لیے اس سے پہلے لام تعریف لگایا جاتا ہے. کتابن الکتاب, اور جو ہی لام تعریف لگتا ہے تو کتاب ان کے دو پیش میں سے, جو اس کے دو پیش تھے, دو پیش میں سے یہ ایک پیش جو ہے وہ گر جاتا ہے. لام کا اس پر جب عمل ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک پیش گر جاتا ہے. کس کی وجہ سے گر جاتا ہے؟ لام تعریف کی وجہ سے. یہ ایک بات, یہ پہلا کام لام تعریف کا. اب دوسرا کام یہ الحمد ہے. الحمد جو ہے تو اس میں بھی لام تعریف ہے نا. یہ دوسرا کام اس کا الحمد کے اندر. الحمد کے اندر اگر ہم کہیں گے حمد ہے,
حمد للہ رب العالمین، کیا اللہ کے لیے حمد نہیں ہے؟ تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑے. لیکن جب ہم ال کہتے ہیں الحمدللہ تو یہ معنی نکرے کو خاص بنانے کا نہیں دیتا ہے، بلکہ یہ پہلا کام تھا. دوسرا کام ہے کبھی کبھی لام تعریف تمام کے معنی میں معنی دیتا ہے. جس لفظ پہ لگ جائے تو اس میں تمام کے معنی لگاتے ہیں. تمام یعنی تمام حمد، ہر قسم کا حمد، پورے کا پورا حمد. بس حمد صرف کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین. الحمدللہ اللہ کے لیے سب حمد ہے. سب یعنی پورے کا پورا حمد، یعنی تمام کے معنی دیتا ہے. یہ آل لام تعریف نے یہاں خاص بنانے کا کام نہیں دیا بلکہ تمام کا کام دیا. یعنی تمام حمد اللہ کے لیے ہے. تو یہ تھا دوسرا کام لام تعریف کا، یعنی یہ تمام کے معنی میں اس لفظ کو بدل دیتا ہے تمام بتانے کے لیے. اور پھر ایک تیسرا کام کرتے ہیں اور وہ ہے زینت کے لیے کبھی استعمال کرتے ہیں. زینت یعنی خوبصورتی بڑھانے کے لیے. زینت کے لیے استعمال ہوتا ہے. لام تعریف کبھی زینت کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ کیسے؟ جیسے مثال کے طور پر ان الحسین مصباح الہدی، بے شک حسین علیہ السلام ہدایت کے چراغ ہیں. اب حسین تو بجائے خود معرفہ ہے نا، خاص نام ہے نا، تو اس کو مزید لام لگانے کے لیے کیا کی ضرورت کیا تھی؟ کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن اس سے خوبصورتی بڑھ جاتی ہے کلام میں. اللہم اغفر، مثال کے طور پر اللہم اغفر للسجاد، پروردگارا سجاد للسجاد، سجاد کے لیے مغفرت فرما. السجاد تو خاص ہے ہی ہے نا. تو پھر ہم للسجاد، لے جمع السجاد، مسائی للسجاد، یہ الف گر جاتا ہے. للسجاد دو لامات ایک کے اوپر ایک. اب یہ سجاد جو تھا، یہ سجاد، اس کو اصل میں لکھنا چاہیے تھا ہمیں لے سجاد، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سجاد کے لیے لے، لیکن ہم نے اس لی کے علاوہ الف لام بھی لگایا. لی اپنی جگہ ہے، یہ الف لام بھی لگایا، یعنی لام تعریف بھی لگایا. یہ کیوں الف لام ہم نے لگایا سجاد پہ؟ حالانکہ یہ معرفہ نام تھا ہی، یہ نکرہ نہیں تھا، ہے نا. یہ علم تھا، علم یعنی خاص نام، ہر کسی کا نام تو نہیں ہوتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ تو یہاں ہم نے کس لیے یہ لگایا؟ یہ لگایا کلام میں خوبصورتی بڑھانے کے لیے، اس لیے کہتے ہیں زینت کے لیے. یا مشہور مثال کے طور پر حدیث شریف ہے الحسین الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین علیہ السلام دونوں دو سید ہیں، سیدہ سردار ہیں، دو سردار ہیں اہل الجنت کے، جنت کے لوگوں کے دو سردار ہیں. کون سے؟ الحسن والحسین. اب حسن اور حسین پر آل لگانے کی ضرورت نہیں تھی، پھر کیوں لگایا؟ کلام میں زینت بڑھانے کے لیے. اس سے کلام میں خوبصورتی آ جاتی ہے. یہ عرب کے لوگ سمجھ سکیں گے زیادہ اچھی طرح کس طرح سے خوبصورتی آتی ہے، بلاغت جانتے ہیں وہ، تو ایسا ہوتا ہے. تو لام تعریف کے یہ 3 کام ہیں. اس طرح نکرہ کون سی چیز ہے؟ نکرہ کون سی چیز ہے؟ نکرہ
عام نام ہے، عام نام، کامن نام. اس طرح نکرہ بھی، یہ لام تعریف یعنی خاص نام. نکرہ بھی کئی معنی میں آتا ہے. ایک معنی ہے عام کے لیے، عام اسم کے لیے، عام اسم کے لیے. انا ارسلنا الیکم رسولا، رسولا، ہم نے آپ کی طرف ایک رسول کو بھیجا. ایک رسول، کوئی رسول، ایک رسول ہے نا. تو یہ ہے عام اسم کے لیے ایک رسول. صحیح ہے نا. اب دیکھیے دوسرا کام اس کا کیا ہے. دوسرا کام ہے ان الانسان، یہ پہلا کام. دوسرا کام والعصر، ان الانسان لفی خسر، خسرین. ان الانسان لفی خسر، سورہ عصر کی دوسری آیت ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی. ان الانسان، بے شک ایک انسان جو ہے، لفی خسر، دوبارہ تاکید. ان سے ایک تاکید، لا سے دوسری تاکید. یہ لام تاکید ہے، تیسری لام. ان الانسان، بے شک انسان، لام تاکید دوبارہ، فی خسر، گھاٹے میں ہے. بے شک انسان کس میں ہے؟ گھاٹے میں ہے. بے شک انسان گھاٹے میں ہے. اب یہ بتائیے یہ خسر جو ہے یہ گھاٹے میں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑے سے گھاٹے میں ہے یا کسی گھاٹے میں ہے؟ اس کے معنی کیا ہے؟ آپ سوچئے نا. نہ تاکید نہیں، ہاں سراسر گھاٹے میں، یعنی یہ کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے. دوسرا مقام ہے نکرہ کا کہ یہ عظمت کے لیے یا کثرت کے لیے، عظیم گھاٹا، عظمت کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی عظیم گھاٹے میں پڑ جائے گا انسان. بے شک انسان عظیم گھاٹے میں، سراسر گھاٹے میں، بالکل گھاٹے میں، تھوڑا سا گھاٹا نہیں، سراسر گھاٹا ہی گھاٹا. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان سراسر گھاٹے میں ہے. اچھا، اور دوسری چیز جو ہے، دوسری چیز مثال کے تو ہم کہتے ہیں لے مثال کے طور پر لے، کیا نام ہے؟ لے منتظر، لے منتظر، لے منتظر، منتظر کے پاس ہے کیا ہے؟ معلوم. یا دوسرے لفظ میں ہم کہیں گے، دوسرے طریقے سے ہم یہی کہیں گے، منتظرو، منتظرون ذو مالین. اس کے معنی اور اس کے معنی ایک ہی ہے. یہاں ہے لمنتظرین مالون، منتظر کے پاس مال ہے. مال یشتش منتظر. دوسرے جملے میں یہی ہے، منتظرون ذو مالین، منتظر مال والا ہے. اب یہاں کسی مال کس معنی میں آ گیا؟ یہ تیسرے معنی. دوسرا تھا عظمت کے لیے، تیسرا ہے اب یہاں ہے کثرت کے لیے، یعنی بہت مال ہے اس کے پاس. حالانکہ یہ کثرت کا مسئلہ، عظمت کا مسئلہ نکرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، مگر نکرہ کبھی کبھی مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح یہاں کثرت کے لیے، اب چوتھا مقام ہے قلت کے لیے. یہاں بہت کے لیے، اب تھوڑا سا کے لیے، اور وہ ہے
مشہور آیت قرآن کی وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ اکبر وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ اکبر. مومن جب قیامت ہوگی تو مومن کو طرح طرح کے انعام دیے جائیں گے. جنت ملے گی، حوریں ملیں گے، کھانے ملیں گے، میوے ملیں گے، دودھ کی نہریں ملیں گے، شہد کی نہریں ملیں گے، پتہ نہیں کیا کیا ملے گا، بہت چیزیں ملیں گی. لیکن آخر پہ سب سے بڑی چیز جو ہے وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ، اور رضامندی. کس کی رضامندی؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک رضامندی بھی ہوگی، چاہے وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، اکبر، پھر بھی وہ سب سے بڑی ہے. تھوڑی سی رضامندی بھی اللہ کی بہت بڑی چیز ہے. وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ اکبر. گویا یہاں جو یہ نکرا ہے رضوان، یہ کس معنی میں ہے؟ قلت کے معنی میں. اوپر کثرت کے لیے، نیچے قلت کے لیے، یعنی تھوڑی ہی رضامندی ہی کیوں نہ ہو اللہ کی، وہ بہت بڑی چیز ہے. وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ اکبر. تھوڑی سی رضامندی بھی اللہ کی بہت ہے، اگرچہ تھوڑی ہی ہو، قلت میں. تو یہ ہے مختلف جو معنی ہیں جن میں یہ نکرا وغیرہ استعمال ہوتا ہے. اب صرف ایک جملہ آج اور باقی کل، اس کو تھوڑا سا مٹائیے. اب دیکھیے، اب شروع کریں گے ہم جملے بنانا. ذرا یہ ہاتھ میں اٹھائیے. یہ جو ہے کتابون، یہاں اب میں لکھ نہیں سکتا ہوں. کتابون، کتابون، کتاب ہے. کتابون، کتاب میں انگریزی میں ہم کہیں گے ایک کتاب. کتابون، ایک کتاب. اب دیکھیے اس کتابون میں دو جز ہیں، ایک ہے ایک ہے کتاب. دو حصے ہیں، دو حصے ہیں. یہاں مثال کے طور پر یہاں ہم دوسرا لفظ لکھیں گے ھذا الکتاب. ھذا الکتاب، یہ کتاب. یہ ہے ایک کتاب، یہ ہے یہ کتاب. اب یہ حصہ جو ہے یہ ایک جز ہے، ایک لفظ ہے. یہ دوسرا لفظ ہے. اس کو اور اس کو مفرد کہتے ہیں. کلمہ ہوتا ہے نا مفرد، اس میں دو مفرد ملتے ہیں، مفرد اور مفرد. ھذا الکتاب، لیکن تب بھی سمجھ نہیں آتی بات. ھذا الکتاب، دو مفرد مل گئے، بات سمجھ میں نہیں آتی. اس کو مفرد کہتے ہیں، ان جزوں کو مفرد کہتے ہیں. کبھی دو مفرد یا تین مفرد یا چار مفرد، یعنی اکیلے ایک ایک مل کے ایک معنی دیتے ہیں. مثلا ھذا، اب ھذا ہم نہیں کہیں گے، ھذا کتابون، یہ دو مفرد ہے. یہاں ھذا الکتاب تھا، یہاں ھذا کتابون، یہ کتاب ہے. ہو گیا نا؟ ھذا کتابون، بات سمجھ میں آ گئی کہ کہنے والا کہہ رہی ہے جو میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے. ھذا کتابون، یہ کتاب ہے. ھذا الکتاب سے بات سمجھ میں نہیں آئی. گویا دوسرے لفظوں میں ہم کہیں گے ایک کلمہ ہوتا ہے، کلمہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کلمے کے ایک مفرد ہوتا ہے، ایک مرکب ہوتا ہے. دو کلمے مفرد دو مفرد مل کے کیا بناتے ہیں؟ مفرد. اس کو مرکب کہیں گے. یہ اب مرکب بن گیا دو لفظوں کا، دو مفرد کا. یہ بھی دو مفرد کا لفظ بن گیا، یعنی مرکب بنا، ترکیب بن گئی. اب مرکب دو قسم کے ہو سکتے ہیں. ایک کو مرکب ناقص کہیں گے،
اور دوسرے کو مرکب تام کہیں گے. جو ناقص ہوگا اسے بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اس ناقص سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن تام یعنی مکمل، برابر، پورے کا پورا تمام ہو جائے گا کلام، تو تام سے اس مرکب کی بات سمجھ میں آتی ہے. حضرت کتاب یہ مرکب تام ہے. اور اسی کو مرکب تام، کلمہ مفرد مرکب کے دو قسم، ناقص اور تام. ناقص سے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے لیکن تام سے بات سمجھ میں آتی ہے، اسی کو جملہ کہتے ہیں. تو لہذا پہلا جملہ بن گیا ہمارا ھذا کتاب. سمجھ گئے؟ تو اس کے ساتھ وقت ختم ہوتا ہے، تو انشاءاللہ کل